نون لیگ مائنس ہوئی ہے اگر یا مکمل طور پہ ہو جاتی ہے کل، تو اس میں ان کے اپنے کرتوت ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان میں نہیں، جہاں ڈیموکریسی اپنے پیک پہ ہوتی ہے وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی۔ عمران خان از the only popular, genuinely popular leader۔ اب وہ نواز شریف کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ کہ میں اس کی قیادت کروں گا، زرداری پلے کیا ہے آپ کے؟ باقی ساری ہیں نا برادر برودر، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ برادر تو فیملیز میں نہیں ہوتے۔ اذانیں بھی چل رہی ہیں، خطیب صاحب بھی بیٹھے ہیں، فلانا بھی ہے، ٹمکانا بھی ہے۔ ہماری اخلاقیات کا کیا حال؟ بس مجھے یہ بتا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اللہ کرے کچھ کر لے، لیکن یہ تھی ہے کون؟ دانشور سودا بھیج دے، فلانا ٹمکانا۔ مولوی صاحب نے اپنی دکان کھولی ہے، دانشور نے اپنی دکان کھولی ہے، فلانے سارے مطلب ایک تو ایک بات کریں۔ پاکستان میں کتنی پارلیمنٹس آ چکی ہیں؟ نتیجہ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے نا، 78 سال کے بعد گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ بھوک، ننگ، بے روزگاری، جہالت۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے اور اپنے وطن کے لیے۔ آج شروع کرتے ہیں ہم رانا ثناء اللہ کے بیان سے کہ سیاسی طور پہ عمران خان یا کسی کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی بات ایک میچور اور دیانتدار سیاستدان کر سکتا ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نون لیگ مائنس ہوئی ہے اگر یا مکمل طور پہ ہو جاتی ہے کل، تو اس میں ان کے اپنے کرتوت ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں، عوام کی نظروں سے گر جائیں، ان کی آنکھوں سے گر جائیں، ان کے دل سے اتر جائیں تو دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ سو رانا صاحب نے جو بات کی ہے عمران خان پہ ہی لاگو نہیں ہوتی، ہر پراپر پولیٹیکل پارٹی پہ لاگو ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں، آپ پھانسیاں چڑھا دیں تب نہیں ختم ہوتا، آپ لمبی جیلوں میں ڈال دیں تب نہیں ختم ہوتا۔ یہ کون سی بات ہے؟ بالکل درست بات کی انہوں نے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے پیشکش سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو، یہ قابل غور بات۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آدمی رائٹ اور رانگ کی میں بات نہیں کر رہا، ان کی شکلیں دیکھنے کا روادار نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان میں نہیں، جہاں ڈیموکریسی اپنے پیک پہ ہوتی ہے وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی۔ پولیٹیکل پارٹیز کیپ کمنگ اینڈ گوئنگ، اسٹیبلشمنٹ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک مستقل حقیقت ہوتی ہے۔ اب ان کا باقی رویہ کیسا ہوتا ہے وہ تو ویری کر سکتا ہے، ادروائز اسٹیبلشمنٹ صدیوں پہلے بھی ہوتی تھی۔ مثلاً اکبر دا گریٹ، اس کی اسٹیبلشمنٹ کون تھی؟ اس کے نورتن بیمار پڑ گیا تھا جب اس کے بیٹے نے اس کے ایک ساتھی کو قتل کرایا۔ سو اٹ از اے ریالٹی۔ تو عمران اب ان کے ساتھ کیا بات کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کی ڈائلاگ کی پالیسی نہیں ہوگی اس وقت تک جتنی میٹنگز ہوتی رہیں وہ بات نہیں بن سکے گی۔ تو بات ٹھیک ہے، لیکن کس کی کیا اوقات ہے؟ اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی، اور صدیوں سال پہلے بھی، ہزاروں سال پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی۔ یہ لفظ ہم نے بعد میں سنے ہیں، نہ ہر حکمران کے منتخب لوگ ہوتے ہیں جن پہ وہ بھروسہ کرتا ہے، جن کی عقل پہ، جن کی وفاداری پہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ دیر از آلویز اے گروپ آف پیپل۔ مغلوں میں جیسے سید برادران آئے، وہ ان کو ہی کھا گئے اس وقت۔ اب اچھا، وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ کھا گئے، مغلوں کو ہی کھا گئے۔ اچھا، سو لیکن یہاں ایک سوال ہے جینوئن۔ میں قطن دیکھو، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، 1 سال چند مہینے ہوئے تھے عمران خان کی گورنمنٹ کو جب میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی، لعنت ہو مجھ پہ، یہاں سے کالم شروع ہوا تھا
جسے رؤف کلاسرا، جاوید چودھری وغیرہ نے حوالہ دیا کہ یہ کتنی حیران کن بات ہے. حسن نژاد جیسا بندہ بھی جو ان کا پہلا مین کا میڈیا ایڈوائزر اور یہ وہ سیکٹری انفارمیشن. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے پلے اب رہ کیا گیا ہے. عمران اگر صرف اسٹیبلشمنٹ سے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ ان تینوں میں سے از دی اونلی ریالٹی. باقی جو دوسرے ہیں دے آر آن دیئر وے آؤٹ. اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چہرے بدلنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ رہتی، پولیٹیکل پارٹیز نہیں. اور خاص طور پہ ہماری یہ تو ہوتی نہیں، یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. اور یہ ایک جو سیریز آف ٹریجڈیز چلی اس نے عمران کو بہت زیادہ مضبوط کیا. میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، میں نام لے سکتا ہوں. لاسٹ ڈیز آف عمران خان گورنمنٹ، مجھے ان کے قریبی ترین کیبنٹ کے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ جی ایون فواد چودھری کہ ہم تو اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جانے جوگے نہیں رہے. پاپولیرٹی کا گراف وہاں تھا. اچھا، اب کسی کو اچھا لگے نہ لگے، عمران خان از دا اونلی پاپولر، جینوئنلی پاپولر لیڈر. اب وہ نواز شریف کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ کہ میں اس کی قیادت کروں گا، زرداری پلے کیا ہے آپ کے؟ کچھ بھی نہیں. سندھ از آلسو میلٹنگ. میں نے نون لیگ کے بارے میں کتنی دیر، یہ انگلینڈ میں میں کہہ رہا تھا کہ نون لیگ جون جولائی کے مہینے میں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا برف کا بلاک ہے. یہ مثال میں دیا کرتا تھا جو پگھل رہا ہے. اس کے بعد میں نے کہنا شروع کیا کہ وہ پگھل چکا ہے اور اب جو نیچے گارا مارا رہ گیا مٹی، ایک وائپر کی مار ہے اور وہ وائپر کسی وقت بھی آ جائے گا، آپ دیکھ لیں. سو اس حد تک کہ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پیپل ہو میٹر، جن کی رائے، جن کا نتیجہ یا مذاکرات کے جو نتائج ہوں گے وہ میٹر کریں گے. وہ ہم پلہ لوگوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں. 19-20 کا فرق ہو، 18-20 کا فرق ہو، یہاں تو فرق ہی ماپا ہی نہیں جا سکتا نون لیگ کے یا پی ٹی آئی کے درمیان. یا خاص طور پہ ہم انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں. اٹس ناٹ امپورٹنٹ. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی نہیں. 50 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان. روٹی کی جگہ فاقہ، مکان کی جگہ قبرستان، کپڑے کی جگہ کفن. تو کب تک بھیج سکتے ہیں آپ اس طرح کا سودا؟ کراچی ہر تیسرے دن خبر آتی ہے بچہ مین ہول میں گر گیا، فلانا گر گیا، اندر سے لاشیں نکل رہی. ان لوگوں کے ساتھ کیا بیٹھنا. سو میں جینون، اس کی وجہ ہے کہ میں پڑھی اکنامکس، کہیں پڑھا یہ وہ وغیرہ. میرا عشق ہے، میری محبت ہے لکھنا پڑھنا. یہ تو مجھے زبردستی دھکے مار کے ادھر یہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف لایا گیا، اور اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جاتا ہے یہ جو جنگ کے مالکان ہیں. مالکان نہیں کہنا چاہیے، سوری، میر شکیل الرحمان. یہ صرف ان کا کام. مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی. میری نفرت کی وجہ یہ تھی کہ میک اپ شیک اپ کرا کے بیٹھتے ہیں ہیجڑوں کی طرح. وہ مجھے سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، جیب میں ٹیشو پیپر رکھ لیں، بریک کے دوران یہ وہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی، ضرورت ہوئی تو یوں کر کے نا گلیز آئے اگر تو وہ اشارہ کر دیا کریں گے، آپ کر لیا کرنا. آپ کو کسی چیز کی آپ کو نہیں کرانا پڑے گا میک اپ. مجھے کراہت آتی. اچھا، تو اب ان لوگوں کے ساتھ کیا مذاکرہ؟ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہے. اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی، پی ٹی آئی از اے ریالٹی. دو ریالٹیز تو آپس میں بیٹھے ہیں. باقی کون ہے؟ لیکن بہرحال رانا ثناء اللہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو روایتی سیاستدان ہیں وہ، اور
اس پہ مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں. میرا اگر کوئی مشورہ ہونا میں تو کہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں. ہوتا ہے جہاز میں آپ کے ساتھ لمبی ہو فلائٹ تو آپ کی پسند کا ہوگا جو ساتھ بیٹھا ہوگا, آپ اسی طرح سمجھ کے بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ. لیکن بہرحال بات رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کی ہے, مائنس کوئی نہیں ہو سکتا. ایک بات یاد رکھیں, میں بھٹو کو کوٹ کر رہا ہوں. جب بھٹو زیر اعتاب تھا تو وہ ایوب خان وغیرہ نے نا ایک بہت ہی گھٹیا قسم کے, وہ ایوب خان کو ممکن ہے پتہ بھی نہ ہو, نچلی درجے کے سدابے کو پتہ نہیں بجلی کا بل چلیے, بھٹو کو پتہ لگا اس طرح کی بہت ہی گھٹیا قسم کی. تو بھٹو نے ہنس کے کہا کہ یار اس کو پتہ نہیں ہے, یہ بوڑھا آدمی ہے, اس کو عقل نہیں ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کی یا پولیٹیکل پارٹی کی شہرت اس کے گھر کی گلی کا موڑ جائے, پھر اس طرح کی حرکتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ کس نے کہا؟ بھٹو نے. وے بیک. مجھے تو اس وقت شاید اتنا شعور بھی نہ ہو, کتابوں میں پڑھا ہم نے. سو اس لیے یہ بات بہرحال بیٹھ جائے اگر عمران, اچھی بات, چلو آگے چلیں گے, ورنہ جو پوزیشن ہے وہ تو ہے, تو قائم رہے گی. آگے چلتے ہیں. امریکہ نے ونزویلا پہ فضائی حملہ کیا امریکی طیاروں کی جانب سے. وہاں کے ایئرپورٹ پہ دارالحکومت میں زوردار دھماکے اور ایئرپورٹ پہ بمبارڈمنٹ ہوئی. ونزویلا کا کہنا ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں شہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس حملے کا مقصد ونزویلا کے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے. تو انسانی تاریخ یہی ہے. مجھے بتائیں, کسی نہ کسی آڑ میں پوری دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ہوا کیا ہے؟ منگول پکوڑے میں چڑھ نکلے سن, پوری دنیا اتر. امیر تیمور اب کو مذہبی جنگ لڑ رہا تھا, بالکل بکواس. اس نے تو مسلمان ملکوں کا وہ اشر کیا جس کا حساب کوئی نہیں. اس کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا. جلا دو, راکھ کر دو, کھوپڑیوں کا مینار بنا دو, تاکہ اتنا سیم پھیل جائے کہ جس شہر کی طرف میں رخ کروں وہ پہلے ڈیمورلائز ہو کے ہینڈز اپ کر دے. تو بنی نو انسان کی تاریخ ہے. امریکہ کر رہا ہے نیا سو کالڈ مہذب, یہ وہ جس میں نخرے نکرے آ گئے. یو این کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ لیگ آف نیشنز تھی اس سے پہلے, سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے لیگ آف نیشنز. وہ ادارہ خسرا سا ادارہ ثابت ہوا. اس کو فارغ کر کے یونائٹڈ نیشنز UNO یہ بنائی گئی. وہ کنی کی توپ چلا لیندی ہے من دسو. غزہ میں کہتا ہوں, میں ایک مسلمان کے طور پہ میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا, چلو جی مجھے نہیں پرواہ. وہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے, بوڑھا تو بوڑھا ہوتا ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے. تم نے وہ بھی مار دی ہے. ایک خاص لیول, ایک خاص ایج کے بعد کوئی مسلمان ہوتا ہے, عیسائی ہوتا ہے, بدھ مت پہ یقین رکھتا ہے, یا ہندو مت پہ, یا فلاں ٹمکان جو بھی ہے مذہب, یا کوئی بدھسٹ ہے, ایک 5 7 8 سال کا بچہ, اس کو تو پتہ ہی کھ نہیں ہوتا. تو کیا ہے وہاں, کون سا درخت اکھاڑ لیا, پٹ لیا نہیں UN نے. جیسے لیگ آف نیشنز یہ بھی نہیں رہے گا. اس کی وجہ ہے انسان کی تاریخ ہی ان چیزوں سے بھری پڑی ہے. امریکہ نے کر دیا, اب ٹھیک ہے, تگڑا, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو. اگر ذلیل ہونے سے, ہیوملیٹ ہونے سے, ڈیفیٹ ہونے سے, ایکسپلائٹ ہونے سے بچنا ہے تو عام زندگی میں بھی یہی ہے. تگڑے لوگ ماڑوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اپنے ہی معاشرے میں, اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو بخشا ہے کہیں؟ مجھے بتائیں. باقی ساری نا برادر برودر, یہ کچھ نہیں ہوتا. برادر تو فیملیز میں نہیں ہوتے,
20,000 بار کہا ہے پاکستان کی تاریخ اٹھائیں. ایک مثال ہے, ایک زمانے میں محاورہ تھا. I was a school going kid in لائلپور, جنہوں نے میں کیا کہوں وہ فیصل آباد بنا دیا. اس وقت سیگل کا لفظ محاورہ بن چکا تھا کہ تم بڑا سیگل ہے. کدھر گئے؟ ٹوٹ پھوٹ, شکست و ریخ, تقسیم. سروس انڈسٹریز کا بڑا نام تھا, کدھر ہیں؟ اور بے شمار لوگ انڈیا میں کبھی برلا ٹاٹا کا نام سنتے تھے, امبانی اور اس طرح کے لوگ ہیں. کدھر گئے برلے ٹاٹے؟ وہ نہیں ہوتا. یہ چھوٹی ترین سطح پہ چلتی بدماشی ہے. کیا کہا؟ بدماشی. ہم سمجھتے ہیں کوئی کلاشن کو, کوئی خنجر, کوئی چھری, کوئی چاقو, کوئی گن. بدماشی ہے معاش جس کا بد ہو. اور یہاں یہ خبر کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اس حملے کا مقصد وینزویلا کے وسائل پہ قبضہ کرنا. کہانی ختم. بدماش. اسی لیے قرآنک وزڈم کہتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. مسلمان نہیں, مومن ہو تو غالب آؤ گے. یہ شرط ہے. اور ہم غالب اگر آج نہیں ہیں, میں کسی اور طرف نکل گیا ہوں, I'm sorry, تو اس کی وجہ ہے مسلمان ہیں, مومن نہیں ہیں. اور جو اسلام میں غالب آنے کی قرآنک وزڈم میں جو ہے وہ اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ آپ غالب آؤ گے تو آپ لٹ مار کرو گے. نہیں, آپ کا مومن کا غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا. غالب آنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی تنگ نہ کر سکے. سو آج اگر عالم اسلام اس حالت میں ہے, اس کی وجوہات ہیں. خیر, یہ اب مزہ کا خیز سی لگی ہے مجھے یہ خبر. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, نام بڑے بڑے رکھ دے, NDC نے سیاستدانوں, وکلاء اور دانشوروں کی بڑی بیٹھک بلانے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں قانون دان, پارلیمنٹیرینز, دانشور, ٹیکنوکریٹ سیاسی صورتحال سے متعلق نقطۂ نظر پیش کریں گے. فواد چودھری دوست ہے ہمارا, عمران اسماعیل, محمود مولوی نے دعوت کے لیے سیاسی رہنما. پتہ نہیں ہے اتنے سیاستدان ہے کوئی. قانون دان کتنے ہیں اس ملک کی تاریخ میں؟ آپ کو حیرت ہوگی میری بات پہ, تو سن لیں. قانون دان ہی جج بنتے ہیں نا جنہوں نے پٹروں پھائل لاتا سی, اشرے گزرنے کے بعد ڈیٹوں کی طرح کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. جو بالکل, میں کیا بات کروں, ڈور میٹس کی طرح بہیو کرتے ہیں. دانشور اس ملک کے کچھ دانشوری تو کچھ نہیں ہے. جھوٹ پہ کدا ایویں شیر و شاعری ستاروں کے آگے تو رینڈم گنا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. پاکستان میں کبھی گنے اور کیلکولیٹ کریں مساجد پہ کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. زمین کی قیمتیں دیکھیں, اوپر جو بلڈنگ, اس کی رننگ کاسٹ, اس کا فلانا, آؤٹ پٹ, باٹم لائن. کروڑوں مساجد ہوں گی اس ملک میں, اذانیں بھی چل رہی ہیں, خطیب صاحب بھی بیٹھے ہیں, فلانا بھی ہے, ٹمکانا بھی ہے. ہماری اخلاقیات کا کیا حال؟ بس مجھے یہ بتا دیں. تبلیغیں بھی ہو رہی ہیں, فلانا بھی ہو رہا ہے. ہم سب ہمارا عمومی اخلاقی معیار کیا ہے؟ 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے UNDP کے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 24 کروڑ لیٹر 2 نمبر دودھ, اور صرف پانی ڈال لو بدبختو, یہ کیمیکلز ڈالتے ہیں. اور میں کڑتا ہوں, میں نے نہیں سنا کسی اور کے منہ سے کہ جو غریب لوگ یہ دودھ خریدتے ہیں اور ان کے جو بچے یہ گند پی رہے ہیں,
شادیاں ان کی نارملی وہ ملتے جلتے طبقوں میں ہی ہوتی ہیں. ان کی جو آگے اولادیں ہوں گی وہ کیا ہوں گے؟ دولت شاہ کے چوہے نہیں ہوں گے. ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے خدا کا واسطہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اللہ کرے کچھ کر لے، لیکن یہ تھی ہے کون؟ دانشور. سودا بھیج دے، فلانا ٹمکانا. مولوی صاحب نے اپنی دکان کھولی ہے، دانشور نے اپنی دکان کھولی ہے، فلانے سارے مطلب ایک تو ایک بات کریں. ٹیکنوکریٹس کا میں نہیں جانتا، جو ٹیکنوکریٹ ہے کوالیفائڈ ہے پراپر ہے وہ شاید بہتر ہو. باقی یہ پارلیمنٹیرینز، پارلیمنٹ نے کیا دیا آپ کو؟ پاکستان میں کتنی پارلیمنٹس آ چکی ہیں؟ نتیجہ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے نا، 78 سال کے بعد گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ بھوک، ننگ، بے روزگاری، جہالت. پارلیمنٹری یہی بیٹھیں گے اتنے کی کر لیں گے. اگر پارلیمنٹ کے اندر کچھ نہیں کر سکے تو باہر کریں گے. سبحان اللہ. لیکن چلو کوشش ہے کر کے دیکھ. حکومت مخالف بڑی عوامی احتجاجی تحریک کے دوران ایران کے مختلف صوبوں میں جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد، نمبر نہیں ہے یہاں، ہلاک ہو گئے. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اگر ایران میں پرامن مظاہرین پہ فائرنگ کی گئی یا انہیں تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا ہے تو امریکہ مداخلت کرے گا. ہم پوری طرح الرٹ ہیں اور کارروائی کے لیے تیار ہیں. جب یہ بندہ پوچھے کہ بھی یار تو ماما لگنا ہے، میرے گھر کا معاملہ میں پڑوسی آ جان، اس کو بھی علیحدہ کر دو. اٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ کیا ہے اس کھیل میں؟ میں زندگی میں 2-3 بار ایران گیا ہوں. پہلی بار گیا تھا جب یہ امام خمینی اللہ بخشے ان کا 40واں یا اس طرح مقبرہ ان کا فنشنگ نہیں ہوئی تھی، مکمل ہو چکا تھا. آقائے صادق گنجی کاؤنسلر تھا اس وقت، جو یہاں بیچارہ شہید ہوا لاہور کے انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر. بہت پرانی بات. تو آئی واز آلسو انوائٹیڈ. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ امریکہ روکے گا تو فلانا روکے گا. اگر عوام ہی اٹھ کھڑے ہوں اس کا پھر علاج دنیا کی تاریخ میں نے تو نہیں دیکھا. تو ایرانی اگر واقعی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جی وہ متعدد ہلاک، اب مجھے نہیں پتا متعدد 2 بھی، متعدد 4 بھی، 6 بھی، 10 بھی، 20 بھی، لیکن یہی تعداد اگر اللہ نہ کرے سینکڑوں تک پہنچ گئی تو پھر اللہ خیر. چل شاہ ایران کو اللہ معاف کرے، اس جیسی رعونت کسی میں نہیں تھی. امام خمینی جلا وطن تھے، وہ نکلا ہے باہر، وہ خون اور طرح کا ہے. کہانی مک گئی شاہ کی. میں نے شاہ ایران کی وہ ڈائننگ ٹیبل دیکھی ہے. امام خمینی کی جب ان کی حکومت آئی تو جو اس کا محل تھا وہ محل نہیں تھا، سیریز آف محلات تھی. اس کے اوپر سینٹر میں مین جو گیٹ تھا اس کے اوپر شاہ ایران کا بہت بڑا مجسمہ تھا. وہ توڑ دیا جب رجیم آئی. امام خمینی صاحب، ان کے بیٹے احمد خمینی، ڈیتھ ہو گئی ان کی کافی سال پہلے، ان سے بھی ملے تھے ہم. تو توڑ دیا گیا شاہ ایران کا مجسمہ، توڑ دیا گیا. اس مجسمے میں اس نے فل بوٹ پہنے ہوئے ہیں، صرف بوٹوں تک رکھا، اور اس کی سیریز آف پیلسز، ایک نہیں قطار تھی مختلف محلات کی. اور اس کا نام نئی رجیم نے رکھا جائے عبرت. جائے عبرت، جو محلات کی جہاں سے وہ چوروں کی طرح بھاگا تھا. ہمیں وہ ڈائننگ روم دکھایا گیا جہاں اس نے آخری کھانا کھایا تھا. سب کچھ ڈائننگ ٹیبل پہ انہوں نے پتہ نہیں کیمیکل چھڑک کے محفوظ کیا ہوا تھا کہ لوگ دیکھیں. اٹ واز اے سیریز آف پیلسز. ان میں سے ایک پیلس اس لیے تھا کہ جب پتہ نہیں بیٹا پیدا ہوا شاہ ایران کا
تو پوری دنیا دعوت دی گئی. یا خان بھی گیا تھا, یہ اپنا اسے جو کرتے رہے ان چھڈو, ہی واز ڈرنک. اس بات کو چھوڑ دیں. وہ محل اس لیے بنا تھا کہ پوری دنیا سے جو سربراہان شاہ ایران کی دعوت پہ آئے, جو وہ گفٹس لائے تھے, ان کے لیے ایک علیحدہ محل بنا. اس میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کس کس طرح کے گفٹس تھے اور فرنیچر کیسا تھا, ہاتھی دانت کا اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر اینی وے, تو ایران امریکہ نے تو خیر جو کرنا کرانا ہے وہ بات کی بات ہے. اصل بات یہ مجھے حقیقی صورتحال کا نہیں پتا, لیکن اگر ایرانی کھڑے ہوئے تو جنہوں نے شاہ ایران کو نہیں چھوڑا, جو کہ اللہ معافی اس کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا تھا ان زمانوں میں. لیکن بہرحال چلیں, اللہ خیر کرے, ہمارا پڑوس ہے.